یہ شیطان ہے نا، اس کا مقابلہ کرنا ہے تو آؤ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں نا کیسے مقابلہ کریں. اس پر تو میں نے جانا نہیں، میں تو بھاگا گیا فلاں کے پاس، اب اس نے تویز پر تمہارا گمان بنا دیا، لے کر صرف تویز گیا تھا، اس نے 10 دکھ دا ٹوکرا تیرے تے پا دیا، تیری مامی نے بھی غصہ بنا دیتا، دشمن تے تیرے پھوپھی نے بھی. تو اب نہیں جی جن نے گل کیتی ہے، بعض جن نہ حاضر ہو کر نہ کہتے ہیں نا نہیں سرکار ساڑھے سامنے گھر چ جن نے دسے کہ فلاں کر دے، جاؤ جا کر دیکھو فلاں جگہ تمہیں تویز ملتا ہے کہ نہیں ملتا. میرے ایک دوست ہیں عالم ہے بہت بڑے، انٹرنیشنل لیول کے، سعودی عرب میں ہوتے ہیں، ہمارے بیٹھے ہوئے اس کے گھر جادو اس پر بہت کرتے ہیں، انڈیا سے افغانستان سے، کیونکہ دین کا کام کرتا ہے تو دین کے کام کرنے والوں پر یہ کرتے ہیں. اس کا بیٹا قرآن کا حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، بڑا ہی پیارا بچہ ہے. ہم بیٹھے ہوئے گھر میں تو مجھے کہتا سلفی صاحب باہر لان میں، وہاں انہوں نے وہ مرغیاں بھی رکھی ہوئی تھی اور ایسے نا کچی سی، وہاں ریتلی زمین چھوڑ دیتے ہیں نا لان وغیرہ کے، کوئی پودے لگاتے ہیں کوئی لگاتے. کہتے فلاں جگہ پر نا مجھے زمین کے اندر نا شاپنگ بیگ نظر آ رہا ہے، مجھے جاؤ لے کر آؤ. ساتھ باپ جاتا ہے، اب بیٹھا میرے پاس ہوا ہے، زمین میں مدفون ہے. اب وہ جا کر وہ کھدائی کرتا ہے تو نیچے سے ایک شاپنگ بیگ نکلتا ہے، اس میں گوشت ہے، خون ہے، سوئیاں ہیں، یہ سارا ہے. اب وہ علم غیب جانتا ہے. اب وہی شیطان کیونکہ اس پر بہت زیادہ ہیوی ہے، کیونکہ بچہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو ایک دم ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے سیدھا خنجر مارا ہے، اس کی ٹانگ میں، اس کی ران میں زخم ہو جاتا ہے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے. اچھا دیکھا وہی چیز جو اس نے دیکھی تھی. اب یہ اس کو کون بتا رہا ہے؟ اس کو شیطان بتا رہا ہے. اس نے یہی کیا کر کے تمہارے ذہن میں بات ڈالی اور تمہارا یقین بن گیا کہ واقعی یہ مجھ پر جادو ہوا، کسی نے کیا ہوا ہے. اب وہ تو سمجھتے ہیں بیچارے عالم ہیں، الحمدللہ اس کام کو بھی وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے ہے، تو میرے سے بہت چھوٹے ہیں لیکن اس معاملے میں مجھے استاد مانتے ہیں، اللہ اس کو جزائے خیر دے. تو اس کو سمجھایا ہوا ہے کہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرنا. ایک کتنا بڑا عالم پاکستان سے گیا ہوا، اس کے گھر میں بیٹھا ہوا، نام نہیں لیتا، وہ اس کو مذاق سمجھ رہا ہے. وہ کہنا نہیں ہے یار یہ پڑھن تو نسدا ہی، حالانکہ اس کو جنون ہے پڑھائی کا. آپ اس کی، میں نے اس کو بچپن کی اس کی تقریر، آپ نیٹ پہ جا کر نا، میں نام نہیں بتانا چاہتا، اس بچے کی تقریریں عربی سن لیں آپ حیران رہ جائیں، اتنا اس کو جنون ہے. تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس بندے کو جس بارے میں نہیں علم نہ، چاہے وہ کتنا بڑا مفتی عالم بن جائے، اس کو چاہیے اس پر کلام نہ کرے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے ہیں. کل بھی میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ تھے، سفر پہ تھے، ایک صحابی کو پتھر لگنے سے سر اس کا پھٹ گیا. یہ بڑی عبرتناک بات ہے، خاص کر ان علماء مفتیوں سے، کہ جو جس فیلڈ کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ کا واسطہ اس پر کلام نہ کیا کرے. اس سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں تمہاری اس نہ سمجھی کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں. لوگ آتے ہیں، ان کے مولویوں کے گھروں کی بچیوں کے بیویوں کے فون آتے ہیں کہ سلفی صاحب ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے، ہم کپڑے پہن کے سوتی ہیں، صبح اٹھتی ہیں نہ شلوار ہوتی ہے نہ قمیض، بند کمرہ ہوتا ہے، لیکن بابا نہیں آنے دیتے. بابا کہتے نہیں وہم ہے تہاڈا، لا کے کتے بھول گئے ہو، یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. گمانڈ اچھا بھی نہیں ہے، لا علمی جہالت ہے، ایک بات یاد رکھنا. اور جہالت جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے. جس فیلڈ کا مجھے علم نہیں ہے میں اس پر کیوں کلام کرتا ہوں، اس پر قلم کیوں اٹھاتا ہوں. اب وہ صحابی کا سر پتھر سے پھٹتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ سوتا ہے تو اس کو احتلام ہو جاتا ہے. اب صحرا ہے، اب صحابی رسول، ہم تو نعوذ باللہ سر میں درد ہو تو نمازوں کو لیے بڑے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں بہانے. اب اس نے بولا بھائی میں نے نماز پڑھنی ہے، جنبی ہوں، کیا کروں، چوٹ لگی ہوئی ہے، پانی سے کہیں مجھے نقصان نہ ہو.
اب کچھ صحابی بیچارے جن کو نہیں پتا، انہوں نے بولا نہیں نہیں پانی میسر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم کر لیا کرو، تو پانی مشکیزیں ہیں نا ہمارے پاس، تو تم غسل کرو۔ انہوں نے غسل کیا، اس زخم سے ریئیکشن ہوا، وہ مر گیا۔ اب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کو قتل کرتے ہو، قتل کیا تم نے، تمہیں موت آئے۔ یہ لفظ ہے حدیث کے، سنن ابو داؤد کے اندر آئی ہے حدیث، صحیح حدیث ہے یہ۔ آپ نے ان کو کہا تمہیں موت آئے، مار دیا بھائی کو، پٹی کر دیتے، وہ اوپر مسا کر لیتا پٹی پر، وہ پاک ہو جاتا۔ اب لا علمی میں اس فیلڈ کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں نے لاکھوں نہیں کروڑوں گھر برباد کیے ہوئے ہیں، اور نہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی جن شن نہیں ہوتے، ڈام لانیاں کڑیاں، استغفر اللہ، آج بیاہ کر دیو ٹھیک ہو جنگیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تجھے پتہ نہیں تو کیسے لوگوں کو، وہ بیچارے عقیدت کے مارے ہوئے، وہ کہتے نہیں جی ایڈے بڑے مولوی نے گل کہی ہے، ہاں جی تو ہو سکتا ہے۔ وہ توکل تم اس وقت کرو جب تم اونٹ باندھو، جب اونٹ بھی نہیں باندھو گے، کہو گے اللہ کے سپرد میں نے کیا، تو اللہ کی یہ نہیں ہے سنت، پہلے اونٹ باندھو پھر توکل کرو۔ تو یہاں پر بھی اللہ یہ فرماتے ہیں نا، جو توکل کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور توکل کرتے ہیں، اس کا زور ان پر نہیں چلتا، اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو اس کو دوست مانتے ہیں۔ اس کو دوست ماننے کے کئی طریقے ہیں، میں تہجد بھی پڑھوں، نمازیں، صدقہ خیرات بھی کروں، پھر اس کے بعد جب کہیں مفاد کی معاملہ آئے، کہیں برادری کا معاملہ آئے، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ آئے، اس میں برادری کو لے آتا ہوں، اللہ کے بعد اللہ کی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں سلفی صاحب ان خوشی کا موقع ہے یار، اور یار اللہ کا واسطہ کوئی پتر ہو یار، تو جا گھر تین چول بھیج داں گے، تو گھر چلا جا، رکھنا نہ پا ہوں، منڈیا نے کرنا شغل تو یار بیٹھا ہے۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، کئی بار ہوا ہے کہ ہم نے یہاں اب کنجریاں نچانی ہے، تو اتنے بہ نہ ہڈیے چکوا بھی چڈی بن کے بیٹھا ہے، تو کہنے والا بڑا دیندار، میں کہنا دین ڈلے ہی جاندہ ہے مولوی، اس دا اللہ اکبر، کبھی نہ، اللہ تعالیٰ عمل کو دیکھتا ہے، عمل کو یاد رکھنا۔ اے چچا عباس، اے پھپھی صفیہ، بیٹی فاطمہ، دل میں کبھی گھمنڈ نہ لے آنا کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں، عملی عملی عملی۔ اور پھر جہالت ایک بیماری ہے، اللہ اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ ایک ہے شیطان ہے، اس کا بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو طاقت دے دی ہے قیامت تک کے لیے، اس کو میں نے قوت دی ہے، یہ تمہارے خون کے اندر چلا جاتا ہے، وہ اس طرح گردش کرتا ہے جیسے تمہارے جسم پر تمہارا خون گردش کرتا ہے۔ لیکن اس پر بھی تو اب فلسفے، قرآن شفا ہے، شفا ضد ہے بیماری کی، جیسے اندھیرا روشنی کی ضد ہے، بیماری ہے تو شفا ہے نا، قرآن شفا ہے، اس پر بھی دلیلیں قیاس کرتا ہے، نہیں جی یہ تے شفا ہوئے بس پڑھ کے اپنی اصلاح کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ شفا ہے۔ صحابی بچھو کے کاٹنے والے پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ فزیکلی تکلیف ہوئی یا اس کو وہ جس کو روحانی بولتے ہیں، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹا، جسم پہ کاٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک پانی استعمال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فلک ناس پڑھی، یہ بات کیا ثابت کرتی ہے؟ قرآن شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے، اندرونی بیرونی ظاہری باطنی ہر بیماری کی شفا ہے قرآن۔ لیکن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ رحمت کب ہوگی؟ جب اس پر عمل کروں گا۔ یہی قرآن ظالم ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اس سے خسارے میں کون ہے؟ قرآن کے خسارے میں کون ہے؟ جو ظالم ہے۔